وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کے اندر ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول جو ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کیے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر ایک آیت تھی، آیت نمبر 253۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف بلانے کے اعتبار سے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض رسول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں ملی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49، اس کے اندر کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے پرندوں کی شکل مٹی سے بناتا ہوں اور میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر اسی طرح کہا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میں صحیح کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر تم لوگ کیا کھاتے ہو اور گھر کے اندر کیا جمع کر کے رکھتے ہو، چھپا کر کے رکھتے ہو، وہ میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ نشانیاں ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی لڑانا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے تو کہا کہ ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد دعات کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ توحید والے ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ لیکن اگر لوگ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کہا جائے گا صحیح کام کرو، یہ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ چلو، بس اللہ نے راستے دکھا دیے کہ بھئی یہ توحید والا راستہ ہے، یہ شرک والا راستہ ہے، اب تمہیں جو اختیار کرنا اس کو اختیار کر لو۔ اور دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، اور پرچہ آدمی دے رہا ہے، بھر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تو جو اچھا لکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو صحیح نہیں لکھے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4638، لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو، یعنی یہ مت کہو کہ وہ نبی اچھے تو وہ نبی خراب، ایسا مت بولو۔ ہاں، مقام و مرتبہ اونچا ہے وہ ہے،
تمام انبیاء علیہم السلام اس ناحیے سے جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ لوگوں کا مقام و مرتبہ جو اونچا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو نیچا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔